أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وهو أرحم الراحمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، محمد المصطفى، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين، والسيد المهتدين، محمد المهدي المجتبى، ثم الصلاة والرضوان على آلهم الطاهرين وأصحابهم الراشدين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله العظيم. سورہ ہود آیت نمبر 17. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل سے، رسول مہدی کے صدقے سے اور ان پاکان خدا کے طفیل اور صدقے میں جنہوں نے مہدی کو پایا، تحقیق کی، قلب کو اطمینان حاصل ہوا، عین الیقین کو پا گئے، حق الیقین کا انہیں شرف حاصل ہوا، اور وہ مہدی آخر الزمان کی تصدیق سے مشرف ہوئے، جن کے طفیل میں ہم نسلاً بعد نسلاً تصدیق مہدی کی دولت سے بہرابر ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ
اشارات و کنایات اور احادیث متواتر المعنی پر مبنی ہے، جس میں یہ تشریح اور توضیح کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے جس مہدی موعود کی بعثت ضروریات دین سے ہے، اس کے اخلاق کیا ہوں گے، اس کی بعثت کے وقت زمانے کا حال کیا ہوگا، اور اس کی صورت کیسی ہوگی، اس کی سیرت کیسی ہوگی، اور اس کی تعلیمات کیا ہوں گے، اپنی کم علمی کے باوجود اختصار کے ساتھ اس بات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہا ہے یہ ناچیز فقیر کہ ہم جس مہدی آخر الزمان کو پورے ایمان و اخلاص کے ساتھ مانتے ہیں، ان کے سلوک میں وہ کون سی آیات مبارکہ ہیں اور وہ کون سی احادیث سے متواتر معنی ہے، جسے سننے کے بعد اور سنانے کے بعد یقیناً ہمارا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمیں تو طفیل میں یہ تصدیق ملی ہے، ورنہ تصدیق کا حق انہوں نے ہی ادا کیا جو مہدی موعود علیہ السلام و تسلیم کے اصحاب کرام تھے، آپ کے بارگاہ اقدس میں آئے، تحقیق کی اور اس کے بعد تصدیق کی۔ الغرض اس بات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی کہ حضرت سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ کو بی آمینہ ہی کی ذات اقدس مہدی آخر الزمان ہے، مہدی کی بعثت وسط امت میں مہدی کی حقانیت کی شرط ہے، مہدی کی تصدیق فرض ہے، انکار کفر ہے، اور مہدی کے احوال، مہدی کے احوال، مہدی کی صورت اور سیرت کے تعلق سے مورخین کے اخبار کو بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ تو یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا ایمان استوار ہو، ہمارا ایمان مضبوط تر ہو، اور ہم پورے ایمان اور ایمان کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک ادنا مہدوی کی حیثیت سے برملا پیش کرنے کے ہمیں صلاحیت اور توفیق ہو۔ تو آج آپ کے سامنے امام الکائنات مہدی آخر الزمان حضرت میاں سید محمد جوہری مہدی موعود علیہ السلام کو تحیات کے معجزات کا بیان، معجزات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ حاضرین محترم، حضور مہدی موعود علیہ السلام کو تسلیم کی مہدیت کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک اور احادیث متواتر المعنی، آپ کے اخلاق بے شمار معجزات ہیں، اور جن کے حصے میں ایمان تھا انہوں نے تصدیق کر لی، اور جو ایمان سے محروم تھے وہ کفر میں مبتلا رہے، کفر میں مبتلا رہیں گے، اور قیامت تک اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر کفر میں ہی مبتلا رہیں گے۔ الغرض آج امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو تسلیم کے معجزات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور معجزات کے تعلق سے آیا ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو تسلیم کو تقریباً 100 سے زائد معجزات عطا کیے گئے تھے، اور امامنا مہدی علیہ السلام کو تسلیم کی سیرت پاک جب بھی یہ ناچیز سنانے کی
رسالت حاصل کرتا رہتا ہے کہ اس بات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہاں حضرت سید محمد مہدی علیہ السلام کی مہدیت حق ہے، آپ خلیفۃ اللہ ہیں، آپ مامور من اللہ ہیں۔ تو آج ان معجزات میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اور معجزے کی تعریف کیا ہے؟ معجزے کا معنی اور مطلب لغوی معنی یہ ہے کہ عاجز کرنے والی چیز، عاجز کرنے والی بات، عاجز کرنے والی عادت، عاجز کرنے والی فطرت۔ وہ چیز، وہ بات، وہ فطرت، وہ عادت جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی، اللہ کے رسول اور خلیفے سے جب وہ سرزد ہو جاتی ہے تو وہ معجزہ کہلاتی ہے۔ معجزے کا مطلب وہ بات جو خلاف عادت، وہ فطرت ہو، جس کے کرنے پر عام آدمی قادر نہ ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر کسی نبی یا خلیفۃ اللہ سے کوئی ایسی بات خلاف عادت سرزد ہو جس کے کرنے میں دیگر مخلوق عاجز ہو، بے بس ہو، تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہی بات خلاف عادت کسی ولی اللہ سے سرزد ہو جاتی ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ وہ امر ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر یا خلیفے کے دعوے کی صداقت کے لیے دنیا پر ظاہر کرتا ہے۔ تو اب اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ معجزہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی، رسول، پیغمبر یا خلیفے کے دعوے کی صداقت کے لیے دنیا پر ظاہر کرتے ہیں تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ نظام فطرت کے خلاف خرق عادت امور کا ظہور ہر نبی، ہر پیغمبر اور ہر خلیفۃ اللہ سے ہوتا رہا ہے۔ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سے بھی سرفراز کیا ہے، صحابہ سے بھی سرفراز کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے دعوے کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے معجزات بھی عطا کیے ہیں، تاکہ بندے کم از کم معجزے کو دیکھ کر خلاف فطرت اس بات کو دیکھنے کے بعد اس نبی، رسول یا پیغمبر پر ایمان لا لے، ان کی تصدیق کر لے، ان کی صداقت پر ایمان لا لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہر نبی، ہر رسول اور پیغمبر کو معجزے عطا کرتے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بے ماں باپ کی، باپ نہیں ماں نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے مٹی کا پتلا بنایا، اس کے بعد فنفخنا فیہ روح، اس میں روح کو پھونک دیے۔ کون پھونکے؟ اللہ رب العالمین۔ تو انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ خلاف عادت نہیں بلکہ عادت کے مطابق، جو عمومی طور پر ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کے ملاپ کے بعد بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہو رہی ہے تو خلاف عادت ہے، معجزے کے طور پر بے ماں باپ کے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم ہونے دیجیے۔ نمرود 40 برس تک ایک آگ کو دہکا رہا تھا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کی دعوت و تبلیغ سے اسے جو چڑ تھی، نفرت تھی، اس کی امداد کے طور پر، اس کی سزا کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جھونک دے، چنانچہ ڈال دیا۔ ڈال دینے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لمحوں میں، لحظوں میں اس آگ کو گلزار بنا دیے۔ تو ایک 40 برس کی دہکتی ہوئی آگ کو گلزار بنا دینا، یہ واقعی انسانی عقل کو عاجز کر دیتی ہے، معجزہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی اسے معجزے کے طور پر ذکر کیا گیا۔ انبیاء کرام کو ایسے بھی معجزات دیے گئے ہیں کہ سمندر تھم گیا، سمندر ایسے ہو گیا جیسے ٹیرس ہوتا ہے،
چلتے ہوئے تیز قدم گزر گئے. تو یہ معجزہ، یعنی معجزے کا مطلب وہ امر جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر و خلیفے کے دعوے کی صداقت کے لیے دنیا پر ظاہر کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے دیے گئے. عصا موسیٰ ٹیکنے کی لکڑی تھی. جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، اژدہے چوطرف سے دوڑنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم بھی اپنا عصا پھینک دو، ڈال دو. القی عصاک، اے موسیٰ تم اپنی عصا کو بھی ڈال دو. تو جو ہی آپ نے اپنی ٹیکنے کی لکڑی کو ڈال دیا، خلاف عادت اس لکڑی نے اژدہے کی شکل اختیار کر لی اور سارے اژدہوں کو نگل لیا. تو یہ معجزہ ہوا. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوے کی صداقت کے لیے دنیا پر آپ کے دعوے کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا. درختوں کا چلنا، درخت چلتا ہے. احادیث شریفہ میں اس کا ثبوت بہت کثرت کے ساتھ ملتا ہے. سورہ طٰہٰ میں بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت سے آگ کو لینے کے لیے گئے اور پیغمبری دی گئی. جب درخت کے قریب گئے تو درخت سے کیا آواز آ رہی ہے؟ اننی انا ربکم، اننی انا اللہ، میں ہی رب ہوں. تو یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جمادات، نباتات، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بات بھی کرتے ہیں اور چلتے بھی ہیں. لیکن عادت کے طور پر ہر درخت نہیں چلتا، عادت کے طور پر ہر درخت اور ہر پہاڑ بات نہیں کرتا. لیکن کسی نبی اللہ یا پیغمبر اور خلیفۃ اللہ کے دعوے کی حقانیت کو دنیا پر ثابت کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا کر دیتے ہیں، چلنے کی قوت عطا کر دیتے ہیں. تو برس حضرت نوح علیہ السلام 950 برس دعوت و تبلیغ کا کام کیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیے کہ تم ایک کشتی بناؤ. کہاں بناؤ؟ سمندر میں ہی، خشکی پر بناؤ. خشکی پر کشتی بنائی جا رہی ہے. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو ہم جس شخصیت کو مجنون، پاگل، دیوانہ قرار دے رہے ہیں، واقعی یہ پاگلوں جیسی حرکت کر رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت نوح علیہ السلام کے دعوے کی صداقت دنیا پر ظاہر کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خشکی پر کشتی بنانے کا حکم دیا اور ارشاد فرما دیا کہ جو کوئی اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، وہ ایمان والا قرار پائے گا. کشتی بن رہی ہے. خود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی انکار کر دیتے ہیں کہ ایسی احمقانہ حرکت کو ہم قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ معجزے کے طور پر وہ کشتی خشکی پر بنانے کا حکم دیتا ہے اور وہ کشتی خشکی پر ہی چلتی ہے. تو یہ کشتی خشکی پر جو بن رہی ہے اور خشکی پر جو چل رہی ہے، معجزے کے طور پر چل رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، بیوی مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں بے باپ کے پیدا کیا، بغیر باپ کے. جبکہ یہ دنیا کا اصول ہے، فطرت انسانی میں یہ بات شامل ہے کہ پیدائش اسی وقت ممکن ہے جبکہ ماں اور باپ دونوں ہو. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہو رہی ہے؟ معجزے کے طور پر ہو رہی ہے. انسانیت عاجز ہے. یہیں پر امتحان ہوتا ہے کہ جہاں پر انسانی عقل اس چیز کو قبول کرتی ہے یا نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ کے لیے پیدا ہونا یہ معجزے میں شامل ہے. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف حاصل ہوئی. واقعہ بڑا بہت ہی متاثر کن ہے. ازبت آخر معراج شریف کے معجزے میں کئی معجزات داخل ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ سے نکل کر بیت المقدس تک جانا
اس کے بعد واپس آنا. اس سارے واقعے میں کئی معجزات ہیں. انسانی عقل تنگ رہتی ہے, عاجز رہتی ہے ایسی بات ماننے کے لیے کہ کیا ایک انسان کا اس طرح اٹھ کر لمحہ بھر کے میں ایسا جائے, بستر بھی گرم ہو, زنجیر بھی ہل رہی ہو اور اتنا بڑا کائنات کا معجزہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معراج شریف کا واقعہ بھی معجزے کے طور پر دیا. ایک مرتبہ شق القمر کا واقعہ, آپ نے انگلی سے اشارہ کیا, چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. آج کی سائنس بھی ثابت کر رہی ہے کہ چاند میں شگاف ہے, راڈ ہے. تو یہ بھی معجزے کے طور پر ہوا. ایک وقت نماز عصر کو تاخیر ہو گئی اور سورج کی طرف آپ نظر ڈالیں تو سورج پیچھے چلا گیا. فطرتاً روز روز یہ بات نہیں ہوتی, انسانی عقل عاجز تھی. اس دن جب نماز عصر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کو پھر سے کچھ لمحے پیچھے لے گیا اور نماز عصر ادا کی گئی. مردے کا جی اٹھنا یہ بھی معجزات نہیں ہے. تو معجزہ عطا کیا جاتا ہے کسی نبی, رسول, پیغمبر خلیفۃ اللہ کے دعوے کی صداقت کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے. اور جب معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ایمان لاتا ہے وہی مومن ہے, اور جو ایمان نہیں لاتا ہے وہ جہنمی ہے, کافر ہے. ایک مرتبہ ابو جہل آتا ہے, بارگاہ رسالت نام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اے محمد بتاؤ کہ میری مٹی میں کیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ میں بتاؤں کیا ہے, کہ تیری مٹی میں جو چیز ہے وہ خود بتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ بتائیے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری مٹی میں 6 کنکریاں ہیں اور ان کنکریوں کو اپنے کان میں خرید لے جا. تو وہ کنکریوں کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا کرتے ہیں. اگرچہ کہ عام حالات میں کنکر بول نہیں سکتے, لیکن وہ 6 کنکر معجزے کے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابو جہل پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے دعوے کی صداقت کو ظاہر فرما رہا. کنکریوں کو قوت گویائی عطا کی. کنکریاں گواہی دینے لگے کہ یہی اللہ کے رسول ہیں, یہی خاتم النبیین ہیں. لیکن بد نصیب ہے, بدبخت ہے کہ اتنے بڑے معجزے کے بعد وہ اس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت کو قبول نہیں کیا. تو بہرحال معجزہ ہر نبی کو, ہر رسول کو, پیغمبر کو, خلیفۃ اللہ کو عطا کیا جاتا رہا ہے تاکہ انسان خلاف عادت, خلاف فطرت باتوں کے اخوبی ہونے پر ان کے دعوے کی صداقت کو قبول کرتے ہوئے ایمان والے بن جائے اور اپنے آپ کو کفر سے بچا لے. تو جو عقل و شعور والے ہوتے ہیں ان کے ایمان کو تو وہ معجزے مستحکم کر دیتے ہیں, مضبوط کر دیتے ہیں, اور جو کفار ہوتے ہیں انہیں عاجز, لاجواب, بے بس کر دیتے ہیں. حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا کیے تھے. چونکہ آپ بھی خاتمی ولایت محمدیہ ہیں, آپ کی حقانیت کی دلیل بھی دنیا پر ظاہر کرنی تھی, اس لیے امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا کیے تھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تقریباً 100 سے زائد معجزات امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا کیے گئے تھے. اور دفتر حضرت بندگیہ شاہ برہان رحمۃ اللہ علیہ شواہد الولایت میں 40 معجزات کا ذکر کرتے ہیں اور معجزے چہر یعنی 40 معجزے کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ دری یک معجزہ چندین معجزہ بر ثبوت مہدیت حضرت صادر شد. یعنی 40واں معجزہ بندگیہ سیدنا شاہ المنیر صدیق ولایت حامل بانی امانت رضی اللہ عنہ کا جو معجزہ ہے, اس معجزے میں کئی معجزات داخل اور شامل ہیں. تو اس حساب سے صاحب رسالہ اثبات المہدی نے کتاب معجزات المہدی کا حوالہ دیا جس میں 100
4 مہینے کا عمل ہے، اس دوران آپ کی ماں اعلان یہ بات سنتے ہیں، آواز آتی ہے شکم سے کہ مہدی حق ہے، مہدی حق ہے۔ اور جب حضور امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے تو غیب میں ندا آتی ہے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، بے شک حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ جب یہ ندا آتی ہے امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت پر، تو شہر جبل کے ایک ممتاز ولی اللہ عالم باللہ حضرت مخدوم شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ بت خانوں میں بت اوندھے منہ گر گئے ہیں، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آج کوئی بڑی ہستی وجود پائی ہے، آج کوئی بڑی ہستی پیدا ہوئی ہے۔ اور وہ دریافت کرتے کرتے حضرت سید محمد جبل مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد بزرگوار میاں سید اللہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، اور خاص طور پر احوال صورت اور سیرت کے تعلق سے دریافت کرتے ہیں۔ تو بتایا یہ جاتا ہے معجزے کے طور پر عام جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو غلاظت اور گندگی ہوتی ہے، لیکن یہ خلیفۃ اللہ تھے، خلیفۃ اللہ کی ولادت پر کثافت گندگی کچھ بھی نہیں، بلکہ روایات میں آیا ہے کہ آپ کی جب ولادت ہوئی ہے تو عام بچوں کی پیدائش کے برخلاف آپ خطرہ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، مخدوم پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ بھی معجزہ ہے کہ جو معصوم بچہ ہاتھوں میں ہے یہ مستقبل میں مہدی آخر الزمان ہونے والا ہے۔ تو احوال سننے کے بعد حضرت شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حالات، خرائط، علامتیں، نشانیاں بتا رہی ہیں کہ یہ زمانہ فتنوں والا ہے، آزمائش والا ہے۔ مہدی کے بعثت کے وقت جو زمانے کی صورتحال احادیث شریفہ میں بتائی گئی ہے وہ موجودہ دور میں ساری علامتیں اور نشانیاں پائی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ لڑکا مہدی آخر الزمان ہو۔ تو اس طرح امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، تاکہ آپ کا جب دعویٰ ہو تو اس دعوے کی صداقت کے لیے یہ معجزات بھی ثبوت کے طور پر دنیا پر ظاہر ہے۔ امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب عمر شریف 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار شہر جبل کے تمام علماء، عمرا اور اس وقت نامی لوگوں کو جلا کر بڑی تقریب منعقد کی، تسمیہ خوانی کی، بسم اللہ کی تقریب منعقد کی، اس میں امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تسمیہ خوانی ہوئی۔ حضرت شیخ مخدوم دانیال رحمۃ اللہ علیہ تسمیہ خوانی پڑھائی اور 2 انبیاء کرام آمین کہے۔ یہ بھی معجزے کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا پر آپ کے دعوے کی صداقت کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر صرف 7 برس کی ہوتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معجزے کے طور پر کلام اللہ کو حفظ کر لیتے ہیں، اور صرف 12 برس کی عمر میں آپ ظاہری علوم سے ایسے بہرامر ہو جاتے ہیں کہ تمام شہر جبل پور جو اس وقت سمرقند، بخارا اور شیراز وغیرہ کا سے بھی بڑھ کر تھا علمی اعتبار سے، وہاں کے تمام علماء اکٹھا ہوتے ہیں اور آپ کو اسد العلماء کا خطاب دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تحصیل علم کے لیے جاتے ہیں بظاہر، لیکن معجزہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کو مشکل ترین اسباق پڑھاتے ہیں، ایسے سبق پڑھاتے ہیں کہ اساتذہ خود تنگ ہو جاتے ہیں، جو وہ خود پڑھانے کے لیے مشکل محسوس کرتے ہیں۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سارے معجزات عطا کیا تھا تاکہ آپ کے دعوے کی صداقت دنیا پر ظاہر ہو جائے۔ جب آپ کی عمر شریف جوانی اور اس کے بعد آپ کی شادی ہو گئی، اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ راجہ دلدت رائے سے جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے دوران اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی ساتھ
بت کا امیج تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا. تو امام مہدی علیہ السلام جب یہ حیرتناک منظر دیکھے تو آپ پر جذبہ حق ایسے طاری ہوا. آپ یہ ارشاد فرمائے کہ باطل کی پرستش اور پوجا کرنے پر یہ اثر ہوتا ہے، دل پر ایسے نقش بن جاتا ہے تو حق کی پرستش پر کیا کچھ حاوی ہو جائے گا. یہ کہنا تھا کہ آپ پر جذبہ حق طاری ہو گیا. 12 سال تک، پورے 12 سال تک آپ پر جذبہ حق طاری رہا. 7 ساڑھے 7 سیر آپ اس دوران اپنی غذا لیے ہیں، لیکن معجزے کے طور پر کوئی ایک نماز بھی آپ کی قضا نہیں ہوئی. ہر نماز کے وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیدار کرایا جاتا. آپ نماز ادا کرتے، اس کے بعد جذبے حق میں مستغرق ہو جاتے. تو یہ معجزے کے طور پر ہوا. اس کے بعد جب آپ کی عمر شریف 40 برس کی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ شہر جبل پور سے ہجرت کرتے ہیں اور مختلف مقامات پر جاتے ہیں. ہجرت کے دوران کئی جگہ پر معجزات ہی معجزات ہوتے ہیں. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ، جیسا حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزات میں سب سے بڑا معجزہ، اکبر معجزات جسے کہتے ہیں، وہ ہے قرآن مجید. اور حضور مہدی موعود علیہ السلام کے اکبر معجزات میں بیان قرآن ہے، مراد اللہ کا بیان ہے، قرآن پاک کی مراد کا بیان ہے. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں جہاں جاتے ہیں آپ بیان قرآن فرماتے ہیں. بیان قرآن کا معجزہ یہ تھا کہ قریب اور دور بیٹھا ہوا انسان برابر سماعت کرتا تھا، نہ کسی کو آواز کم ہوتی تھی نہ زیادہ. اور بیان قرآن کا یہ بھی معجزہ تھا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم بیان قرآن کرتے تھے تو جو شخص سنتا وہ اپنی مدر ٹنگ میں سنتا، اپنی مادری زبان میں سنتا. یہ بھی امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ تھا. تو امام مہدی علیہ السلام جب ہجرت کرتے ہوئے مختلف جگہ پر گئے اور اس کے بعد کئی معجزات ہوتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہجرت کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر قیام تھا. اسی دوران امام مہدی علیہ السلام وضو فرما رہے تھے. معجزے کا مطلب وہ امر جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کسی نبی، خلیفہ، پیغمبر کے دعوے کی صداقت کو دنیا پر ظاہر کرتا ہے. تو حضور مہدی علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کے قریب حضرت بندگی میں شاہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما وضو کر رہے ہیں. تو وضو کا جو پانی، جو خطرات نیچے گر رہے ہیں، اس سے کچھ صدا آ رہی تھی، کچھ آواز آ رہی تھی. تو حضرت بندگی میں شاہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مہدی علیہ السلام سے عرض کیے کہ میران جی، آپ کے ہاتھوں سے، چہرے سے جو پانی کے خطرات زمین پر گر رہے ہیں، اس سے یہ صدا آ رہی ہے کہ حاضر مہدی الموعود، یہ مہدی موعود ہے، یہ مہدی موعود ہے. تو حضور امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ میاں بلاول، یہی نہیں بلکہ درختوں سے، پتھروں سے، ہر جگہ سے یہی آواز آتی ہے کہ بندہ مہدی آخر الزمان ہے. لیکن سننے کے لیے تمہارے جیسے ذلیل ایمانی کام ہو. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ بات جو ثابت ہوئی، معجزے کے طور پر ثابت ہوئی ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بات کر رہے ہیں. دیکھیے، جب کسی ذات پر ایمان لانے کے لیے علمی تحقیق انسان کرتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ایمان لاتا ہے، اور تحقیق میں ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن معجزہ ایسا ہے کہ ایک ایمان والے کے ایمان کو مستحکم
یہ عرض کرتے ہیں کہ میران جی بندے نے احادیث میں یہ پڑھا ہے، بندے نے احادیث میں یہ پڑھا ہے کہ مہدی سوکھے درختوں کو ہرا بھرا کر دے گا. تو امامنا مہدی علیہ السلام وہ سوکھے مسواک کو لیا، زمین میں گاڑ دیا، اور اس کے بعد ارشاد وہ جو ہی گاڑا گیا اس کے ساتھ ہی مول کے پھوٹنے لگے اور وہ مسواک، سوکھی مسواک ہری بھری ہو گئی. تو امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ یہ کام تو جادوگروں کا ہے، شعبدے بازوں کا ہے، بازیگروں کا ہے، مہدی کا یہ کام نہیں. میاں نظام حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ مہدی خشک درختوں کو، سوکھے درختوں کو ہرا بھرا کر دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کی مراد اللہ شان یہ ہے کہ مہدی جو دلوں میں عشق الہی کے درخت سوکھ جائیں گے اسے دعوت بصیرت سے ہرا بھرا کر دے گا. تو مہدی علیہ السلام سوکھے مسواک کو گاڑتے ہی وہ ہرا بھرا ہو گیا. ایک مرتبہ جب سن 901 یا سن 902 ہجری میں امامنا مہدی علیہ السلام 313 اصحاب کرام کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، سمندری جہاز میں سوار ہیں امامنا مہدی علیہ السلام، اندر ذکر اللہ میں دعوت و تبلیغ میں مصروف ہے. اسی دوران اصحاب کرام آ کر اطلاع دیتے ہیں کہ میران جی جہاز طلعتوں کا شکار ہو گیا ہے اور قریب ہے کہ یہ ڈوب جائے. تو امامنا مہدی علیہ السلام کو تسلیم اس جہاز کے عرصے پر ٹیرس پر تشریف لائے. اس کے بعد دیکھا تو کئی مچھلیاں اچھل رہی ہیں، کود رہی ہیں، اور ایک بڑی مچھلی 3 مرتبہ اوپر آئی اور اس کے بعد ڈوب گئی. تو امامنا مہدی علیہ السلام مسکرا دیے. اس کے بعد طلعتوں تھم گیا. تو اصحاب کرام سوال کیے کہ میرا جی ماجرا کیا تھا؟ تو امامنا مہدی علیہ السلام کو تسلیم ارشاد فرمائے کہ بھائیو، حضرت یونس علیہ السلام کو جس مچھلی نے نگل لیا تھا، اس مچھلی نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی تھی. اس مچھلی کی نسل سے یہ مچھلی ہے، اور انہوں نے تہیہ کیا تھا کہ خاتم ولایت محمدیہ مہدی آخر الزمان کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ہم سے رابط کر لیں گے تو اس کتاب سے بچ جائیں گے. یہ وہی مچھلی ہے. تو یہ معجزے کے طور پر ظاہر ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک مرتبہ امامنا مہدی علیہ السلام کو تسلیم خراسان کا سفر ہے. خراسان کے سفر کے لیے 2 راستے ہیں. ایک راستہ بہت ہی پرامن ہرا بھرا، اور دوسرا راستہ خطروں سے بھرا ہوا سوکھا. امامنا مہدی علیہ السلام کو تسلیم اس راستے پر چل پڑے جو پر خطر تھا، خطروں کا تھا. تو صحابہ نے سوال کیا کہ میرا جی آپ ایک پرامن راستے کو چھوڑ کر ادھر کیوں چلے؟ تو حضرت مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس راستے پر چلے. چنانچہ امامنا مہدی علیہ السلام جب اس پرخطر راستے سے گزر رہے تھے تو سوکھے درخت ہرے بھرے ہو جا رہے تھے، سوکھی ندیاں ہری بھری ہو جا رہی تھی. اس کے بعد آپ ارشاد فرمایا تھے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی تھا کہ مہدی ادھر سے گزرے تاکہ یہاں پر بھی سرسبی اور ہری بھرے ہر جگہ ہو جائے. تو امامنا مہدی علیہ السلام کو تسلیم کے معجزات بہت زیادہ ہے. امامنا مہدی علیہ السلام کو تسلیم جب خراسان کے ہی سفر میں ایک مرتبہ امامنا مہدی علیہ السلام کو تسلیم خراسان کے سفر میں ایک ایسے مقام پر گئے جہاں پر لاپتہ جنگل ہے اور سارے سانپ بچھو جتنے درندے سب بلوں کے اندر چھپ گئے. ایک بڑا سانپ اردھا نکلا باہر آیا اور اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام کو تسلیم کے مجھے علم آیا اور صحابہ کرام فکر مند ہو گئے کہ یہ بڑا سانپ کیوں نکلا اور کیوں آ رہا ہے. تو امامنا مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے مت روکو، اللہ کے حکم سے وہ آ رہا ہے. اگر اسے روک دیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غار سور میں ڈسا تھا اس کی نسل سے یہ سانپ ہے، اس سے بھی وہی تکلیف ہوگی جو غار سور میں اس وقت سانپ کو ہوئی تھی. تو امامنا مہدی علیہ السلام کو تسلیم کی خدمت اقدس میں آتا ہے اور آنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسے قوت گویائی ہوتی ہے اور وہ لعاب کا طلبگار ہوتا ہے. یعنی امامنا مہدی علیہ السلام کے
جو امر ظاہر ہو رہا ہے مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت کی دلیل اور صداقت دنیا پر ظاہر ہو جائے. امامنا مہدی علیہ السلام سندھ کے پائے تخت ٹھٹا میں تشریف فرما ہے، بیان قرآن ہو رہا ہے. وہاں کی نامی گرامی شخصیت شیخ الاسلام فخر الدین حضرت سید محمد جبل پوری مہدی علیہ السلام کی مہدیت کی شہرت کو سنے. اس کے بعد تحقیق کے لیے آئے. آپ کی خانقاہ میں ہزاروں کی تعداد میں علماء شاگرد رہتے تھے اور اس وقت کا فرمان روا بھی آپ کا مرید تھا. تو امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، تحقیق کی، اطمینان نہیں ہوا، وہ نکل کر واپس جا رہے ہیں. مہدی علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی، دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر کوئی ہستی ہو سکتی ہے تو یہی ہستی ہے. اخلاق، صورت، سیرت سب میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کیے ہیں وہ ساری علامتیں اس ذات میں ہیں، لیکن تصدیق نہیں کی تھی. جب وہ نکل کر جا رہے تھے تو درختوں سے، پتھروں سے یہ آواز آئی کہ اے صدر الدین تم کدھر جا رہے ہو؟ جس ہستی سے تم نے منہ پھیر کر جا رہے ہو وہی ہستی مہدی علیہ السلام. تو پھر واپس پلٹ کر گئے اور تصدیق. تو مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ دنیا میں تشریف آوری کو 550 برس سے طویل عرصہ ہو گیا ہے. مہدی علیہ السلام کی تصدیق کے لیے دنیا تمام سے لوگ آئے تھے، مختلف رنگ، نسل، سب جگہ سے، ہر ملک سے آئے تھے، اپنے اپنے انداز میں تحقیق کیا اور جن کے حصے میں ایمان تھا وہ ایمان لائے. تو حضور مہدی علیہ السلام کو تسلیم کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شمار معجزات دیا. قرآن مبارک کا ہی تذکرہ ہے. معجزات کے تو ایک انبار ہے. حضور امام مہدی علیہ السلام کی سیرت پاک اگر آپ پڑھتے ہیں تو ولادت بسعادت سے لے کر آپ کے وصال مبارک، بلکہ وصال مبارک کے بعد بھی جو باتیں ہیں اس سے آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ قدم قدم پر معجزات ہو رہی ہیں. مہدی علیہ السلام کی مہدیت کی صداقت ظاہر ہو رہی ہے. ایک خلیفۃ اللہ کے معیار کے مطابق واقعات رونما ہو رہے ہیں. اور بس جب فرا مبارک میں امام مہدی علیہ السلام کا قیام ہے تو وہاں کا حاکم میر ذنون جو عالم دین ہے وہ بھی امام مہدی علیہ السلام کی مہدیت کا شعرا سنتا ہے. اس کے بعد آتا ہے، تحقیق کرتا ہے. بیان قرآن سننے کے بعد وہ بڑی حد تک متاثر ہو جاتا ہے کہ بیان قرآن میں یہ جاذبیت ہے، بیان قرآن میں یہ حقیقت ہے. تو واقعی یہ ذات مہدی آخر زمان ہے. لیکن عین الیقین اور حق الیقین کے لیے وہ ایک اور حربہ استعمال کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جیسا کہ حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ مہدی پر تلوار کارگر نہیں کرتی، آگ جلا نہیں سکتی، پانی ڈبو نہیں سکتا. تو چلو دیکھتے ہیں. تو مہدی علیہ السلام کے بیان قرآن کے بعد وہ شخص بیان قرآن کے دوران ہی وہ حربے کے لیے پلاننگ کر لیتا ہے اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کو تسلیم کے قریب جاتا ہے اور جھپٹتا ہے اور اپنے دھیان سے تلوار نکال کر مہدی علیہ السلام پر اچانک وار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. جو ہی ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اور تلوار اوپر ہی معلق رہ جاتا ہے. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے تو دوسرے ہاتھ سے پوری قوت سے اس ہاتھ کو نیچے رکھتا ہے. اس سے کسی حد تک عین الیقین ہو جاتا ہے، لیکن پھر چاہتا ہے کہ حق الیقین ہو. پھر دوسری مرتبہ جسارت کرتا ہے کہ اگر یہ مہدی حق ہے تو یقیناً ان کا سر خلد نہیں ہوگا، تلوار کارگرد نہیں ہوگی. دوسری مرتبہ جسارت کرتا ہے تو پھر ہاتھ اوپر رہ جاتا ہے، پھر بھی اسے حق الیقین حاصل نہیں ہوتا. تیسری مرتبہ جب کرتا ہے تو حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے اور اپنی تلوار کو بھی اور اپنے سر کو بھی حضرت مہدی آخر الزمان کے خدمت پر رکھ دیتا ہے. تو یہ اس طرح مہدی علیہ السلام و تسلیم کی ساری سیرت پاک میں معجزات
امام مہدی علیہ السلام تشریف لے گئے، صاحبزادی اٹھی، خطبوسی کا شرف حاصل کیا، امام مہدی علیہ السلام اپنی صاحبزادی کے قریب بیٹھ گئے اور اس کے بعد آپ بھی روٹیاں بیلنے لگے۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ جو خود بیلے وہ روٹیاں سیکنے لگے تو وہ روٹیاں سیکی جا رہی ہے، اور جو روٹیاں امام مہدی علیہ السلام بیلے ہیں وہ توے پر ڈالتے ہیں تو نہیں سیکی جا رہی۔ تو بی بی فاطمہ سوال کرتی ہے کہ ابا جان کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے کہ ہم تو ناقص العقل و دین ہیں، ہمارے ہاتھ کی روٹیاں پک رہی ہیں اور آپ کے ہاتھ کی روٹیاں، میری کی روٹیاں پک نہیں رہی ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کی اور خلیفے کی، خلیفۃ اللہ کی کسی چیز کو آگ نہیں چھو سکتی۔ تو یہاں پر بھی معجزہ ظاہر ہوا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے تھے آپ کی ہیلے خیرات تو سینکڑوں معجزات پہ ختم پر معجزات ظاہر ہو رہے تھے، اور جو ایمان والے تھے ان کے ایمان کو تو وہ مستحکم کر رہے تھے، ان کے ایمان کو اور بڑھا رہے تھے، لیکن جو کفار تھے انہیں عاجز کر رہے تھے۔ تو امام مہدی علیہ السلام جب اپنا وصال کا وقت قریب آیا تو اس وقت ارشاد فرما دیا کہ اگر بندہ واقعی مہدی معروف ہے تو جب بندے کا وصال ہو جائے گا تو بندے کے جسد کو، جسم کو خبر میں رکھو گے تو جسم اگر موجود ہو تو سمجھنا کہ بندہ مہدی معروف نہیں تھا، بندہ جھوٹا تھا، مفتری اللہ تھا، اور اگر لحاظ میں تم کچھ بھی نہ کہو تو بندہ سمجھو کہ بندہ مہدی معروف تھا۔ اب دیکھیے کہ ایک خلیفۃ اللہ دنیا کے سامنے اپنے دعوے کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے کتنا بڑا چیلنج کر رہے ہیں، اور وہ بھی بعد حیات میں نہیں بلکہ حیات کے بعد کا ہے، جبکہ آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو سمجھنا، یعنی کفن میں بندے کی ناش ہو تو سمجھنا کہ بندہ مہدی معروف نہیں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا چیلنج ہے، ہزاروں کی تعداد ہے۔ جب مہدی موعود علیہ السلام سن 909 ہجری میں فرا مبارک پہنچ چکے ہیں تو آپ کے دستے مبارک پر تصدیق کرنے والے، ایمان لانے والوں کی تعداد لاکھوں سے زیادہ ہو گئی تھی، اور فرا مبارک میں بطور خاص آپ کے اصحاب کرام کی تعداد لاکھوں میں تھی، اور جب آپ کا وصال مبارک ہوا اس وقت بھی آپ کے اصحاب کرام لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ لاکھوں افراد کے درمیان یہ معجزہ رونما ہونے والا ہے، لیکن مہدی آخر الزمان موجود نہیں ہے، درمیان میں نہیں ہے۔ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میرا جسد اور جسم کفن میں پاؤ تو سمجھنا کہ بندہ مہدی معروف نہیں تھا، مفتری اللہ، اللہ پر بہتان لانے والا تھا۔ اب وصال ہو گیا، اس کے بعد جسد اطہر کو قبر شریف میں رکھا گیا۔ قبر شریف میں فرزند رجمن حضرت بندگی ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبر کے اوپر خلیفہ دوم بندگی شاہ امیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال اور جواب ہو رہا ہے۔ شاہ امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی سید محمود، آپ کو یاد ہے میران جی نے ارشاد فرمایا تھا کہ لحاظ کھول کر دیکھو، تو حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں یاد ہے، کھول کر دیکھا تو نور ہی نور تھا۔ اصل آپ نے اصل میں وصل کر لیا تھا، اللہ کا نور تھا، اللہ کے نور میں وصل کر لیا تھا۔ تو ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع دیکھا کہ خلیفۃ اللہ کے کفن میں خلیفۃ اللہ کا جسم اطہر نہیں تھا، زمین میں یہ شک نہیں کہ خلیفۃ اللہ کے جسم کو اپنی ذات بنایا۔ تو مہدی علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں ظاہر ہوا۔ مہدی علیہ السلام کو تسلیم کے معجزات میں جسے آخری معجزہ قرار دیتے ہیں، مہدی علیہ السلام جادو کے مقام اور اس معجزے کے تعلق سے بیان کر رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت شریفہ کا بیان کرتے ہیں، خاتم و خاتم، اس آیت شریفہ کا مصداق فرا مبارک میں بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کا بدل، یعنی بندے کی ذات کا بدل تمہاری ذات ہوگی، اور شہادت مخصوصہ کی ساری تفصیل بیان کر دیتے ہیں کہ پہلے
کی حیات کے پورے 20 سال کے بعد رونما ہو رہا ہے، اور یہ معجزہ مہدی علیہ السلام کو بیان کرتا ایک ایک لفظ کے مطابق ہو رہا ہے. یعنی ایک بہت بڑے قلمکار نے کوئی چیز لکھ دی ہو، اسکرپٹ لکھ دی ہو کہ ایسا ہوگا، ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا کرو. مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیان کر دیا تھا. تو میں حضرت بندگی میں شاہ فرمی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت مصطفیٰ سن 930 ہجری میں ہوئی، اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک ایک بات ویسے ہی پوری ہوئی. تو اسی لیے حضرت بندگی میں سیدنا شاہ فرمی صدیق خان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ارشاد فرمائے، پہلے نبی نے ارشاد فرمائے، کیونکہ انہیں حق و یقین پوری معراج کے ساتھ حاصل تھا. حضرت میرا سید محمد جن پوری مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت کا اتنا ایقان تھا، اتنا ایمان تھا کہ ایک بھرے مجمع میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائیو یہ کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ گاڑی کا سوچی گاڑی. اب آپ دیکھیے کہ کوئی معجزہ نہیں، لیکن بندگی میں شاید قمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت پر کتنا ہی قرار ایمان رکھتے ہیں. کیسا عشق مہدی ہے، ارشاد فرما رہے ہیں کا. آپ نے کہا کہ واقعی یہ کیا ہے، لیکن اگر میران جی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شاہ سونا ہے تو بندہ کہے گا کہ بندے کی آنکھوں کا قصور ہے کہ یہ کاہ نظر آ رہا ہے. یعنی جب کسی ذات پر ہمارا ایمان ہو جاتا ہے تو ذات کی ہر بات جو خلاف فطرت ہو اس پر بھی ہمارا ایمان اور ایمان ہونا چاہیے. بندگی میں شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر امام مہدی علیہ السلام اسے شاہ فرماتے ہیں تو بندہ کہے گا کہ یہ بندے کی آنکھوں کا قصور ہے. اب بتائیے کہ بندگی میں شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کیسی ہے؟ اپنے اللہ کا دیدار کرنے والی آنکھیں، کیا وہ قصوروار ہو سکتی ہیں؟ لیکن آپ انکسار کا پتلا ہے، عشق مہدی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، آپ بیان کر رہے ہیں. تو پورے 20 سال کے بعد یہ معجزہ ہو رہا ہے. حضرت شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت مخصوصہ ہوئی، مہدی علیہ السلام کے مہدیت کی حقانیت کی آخری دلیل تھی، حتمی ثبوت تھا. مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، اور یہ بھی مہدی علیہ السلام کے رسالت کے بعد ہو رہا ہے. ایک خلیفۃ اللہ کی حیات میں کوئی معجزہ ہوتا ہے تو وہ بھی بڑی اہمیت کا ہوتا ہے، لیکن حیات کے بعد ہوتا ہے تو اس سے زیادہ کوئی اہم معجزہ نہیں ہوگا. بہت اہم معجزہ ہوتا ہے. تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے معجزات کی فہرست بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کیا. مہدی علیہ السلام اللہ کے فضل سے وسط امت میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی سب سے بڑی دلیل بیان قرآن، جیسا کہ میں نے کتاب کے شروع میں سورہ ہود کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیت شریفہ میں بھی وہی بات بیان کی جا رہی ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا وہ شخص اپنے رب کی طرف سے ایک برہان یعنی ولایت مصطفیٰ پر فائز ہو، اس کے مانند اس جیسا ہو سکتا ہے جو اس جیسا نہیں، اور جس کے پیچھے حق کا گواہ قرآن بھی ہو، اور جس کے پہلے کتاب موسیٰ بھی ہے جو ایمان و رحمت ہے. سب لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور پھر ہم سے جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے گا تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. بس تم اس بارے میں شک میں نہ رہو، کیونکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. تو اس آیت شریفہ میں بھی مہدی علیہ السلام و تسلیم کے معجزات کا بیان ہو رہا
جس کا بانی مہدی آخر الزمان ہے، جس کے ثبوت کے طور